محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال المولى جل وعلا فصل لربك وانحر. حاضرین گرامی، کتاب التوحید کے ورکشاپ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس چیپٹر کا درس لیں گے، لیسن لیں گے، وہ ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ جانور کو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کے تقرب کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، اس کا حکم پڑھیں گے۔ اور اس باب کے تحت صاحب کتاب حضرت الامام المجدد الشیخ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ علیہ 2 مقام سے آیات اور 2 حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 162-163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے، قل، اے نبی کہیے، مشرکین کو خبر دے دیجئے جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، تاکہ وہ ان سے راضی اور خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ سے سفارش کریں یا ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں یا کرا دیں، ایسے مشرکین کو جو غیر اللہ کے لیے عبادت، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرتے ہیں، ان سے بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنی نماز، میں اپنی قربانی، اپنی جملہ عبادات، زندگی کے تمام اعمال، ایمان، عمل صالح اور جس پر میری موت ہو، وہ سب میں اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں اور بلا شرکت غیرے اس کو اللہ کے لیے بجا لاتا ہوں۔ میں تمہارے طریقے سے بیزار ہوں، تمہارے طریقے سے اعراض کرتا ہوں، تم شرک کرتے ہو، میں اخلاص پر مبنی بندگی کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی، کہیے بے شک میری نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد انسان پر سب سے اہم فریضہ، عملی ارکان میں سب سے اہم رکن نماز فرض ہے۔ اور یہ نماز فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، کچھ رکعتیں اس میں فرض بھی ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے رات دن میں فرض کی ہے، اور پھر ان نمازوں سے پہلے اور بعد میں بھی کچھ سنتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جن کے ذریعے بندوں کا ثواب بڑھتا ہے، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، فرض نمازوں کی کوتاہیاں اور کمیاں پوری ہوتی ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ میری نماز خواہ میں فرض ادا کروں یا سنن و نوافل کروں، وہ سب اللہ کے لیے۔ یہ نماز دعا کی دونوں قسموں کو شامل ہے۔ علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ دعا کی 2 قسمیں، ایک دعائے مسئلہ کہلاتی ہے، اس میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، طلب پیش کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اس کو دعائے سوال کہتے ہیں۔ اور ایک دعائے عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سوال بھی کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تسبیح تحمید کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، رب اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی، بڑی جامع دعا ہے۔ اسی طریقے سے تحیات کے اندر دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے فضل سے ہمارے گناہ کو، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے شرور سے، آلام سے، مصائب سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من سوء العمر، اسی طریقے سے من فتنۃ المسیح الدجال، من فتنۃ المحیا والممات،
ومن عذاب النار پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سب دعائے سوال ہیں۔ اور نماز کے اندر تکبیر، اسی طریقے سے حمد و ثنا، قرآن کی قرأت، ہمارا قیام، رکوع، سجدہ، تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اور اپنے چہرے سے اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری کچھ عبادتیں ہیں۔ گویا نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ تو یہ نماز عبادت کی، دعا کی دونوں قسموں پر شامل ہے، سوال بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بھی، بلکہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز کے معنی عربی زبان میں صلاۃ جو عربی میں کہتے ہیں نماز کو صلاۃ کا عربی زبان میں معنی ہے دعا، اور الحمدللہ نماز دعا کی دونوں قسموں پر مشتمل۔ اہل علم نے لکھا ہے، یہ بات آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، کہ صلاۃ صلہ سے ہے۔ صلہ معنی جوڑ، تعلق، رشتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو ملاقات فرمائی اور اپنے نبی کو ملاقات کے لیے جس عظیم رات میں بلایا، میری مراد ہے لیلۃ المعراج میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، تو وہاں اللہ رب العالمین نے اس خاص ملاقات میں جو عطیہ، جو تحفہ آپ کو دیا، وہ نماز کا تحفہ تھا، جس کو لے کر آپ دنیا میں تشریف۔ ابتداً 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے اور تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز آخر میں ٹھہری اور ثواب 50 وقت کا اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ نماز آپ عطیہ اور تحفہ کے طور پر لیلۃ المعراج سے لے کر واپس آئے۔ تو اسی طریقہ سے یہ نماز جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جوڑ کا ذریعہ بنی، اور اس خاص ملاقات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، اسی طریقہ سے دنیا میں مومنوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نماز تعلقات کو استوار کرنے، جوڑ کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی، اور حدیث میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز نماز کو بتایا گیا۔ لہذا جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمان کہلاتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے کٹ ہے، ختم، چاہے وہ تعلق استوار کرنے کی کتنی کوشش کرے، لیکن چونکہ نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے صلہ، اس کا رشتہ، اس کا جوڑ صحیح نہیں، قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہیے میری نماز، جو بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے، جس کے متعلق یہ چند کلمات آپ نے سنے نماز کی اہمیت پر، اور ان سے کہیے وہ نسکی، میرا ذبح کرنا۔ علامہ مجاہد نے کہا حج اور عمرے میں جانور کا ذبح کرنا، اور علامہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا ذبح ہی میرا ذبیحہ کرنا، اس میں حجاج کرام کا مینا میں ذبح کرنا، اور غیر حجاج کا دنیا کے دوسرے علاقوں میں مخصوص ایام میں جانور کو اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے عبادت سمجھ کر کے مخصوص ایام میں، قربانی کے مخصوص ایام میں جانور کا ذبح کرنا۔ وہ محیایا، اور وہ تمام کام جو میں اپنی زندگی میں انجام دیتا ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ وہ مماتی، اور جس پر میں مروں گا، یعنی ایمان اور عمل صالح، اللہ کی توحید۔ یہ تمام بندگیاں للہ رب العالمین، میں اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ گویا عبادت صرف اس ذات کے لیے کی جائے گی جو رب العالمین نے، جس نے کائنات بنائی، جو کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، للہ رب العالمین۔ چونکہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس لیے بندگی کا بھی اپنی مخلوق سے وہی مستحق ہے، للہ رب العالمین۔ اور اسی مضمون کی تاکید آ رہی ہے لا شریک لہ، جس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ گویا بلا شرکت غیرہ، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں نماز، قربانی اور زندگی کے تمام نیک اعمال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لاتا ہوں۔ تمہارے طریقے کے خلاف ہے مشرکو کہ تم عبادتیں اللہ کے لیے بھی کرتے ہو اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہو۔ باب سے مطابقت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جن عبادتوں کا انسان کو مکلف کیا ہے، یا جن عبادتوں کے ذریعے بندے اللہ رب العالمین سے قربت اور نزدیکی حاصل کرتے ہیں، ان عبادتوں کے اندر ایک اہم عبادت قربانی، جانور ذبح کرنا ہے، جیسے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اور بھی دوسری عبادت ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی بھی عبادت، قربانی، نماز یا کوئی بھی دوسری عبادت جو عبادت ہے، اگر آدمی اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دیتا ہے، کوئی جانور غیر اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے پیش نظر اور غیر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر ذبح کرتا ہے،
تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اور بندگی میں اس غیر کو شریک کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، پھر اس کو توبہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی ہو۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور جس اخلاص کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، نبی کے ماننے والوں کو بھی ویسا ہی اخلاص پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بندگی اخلاص پر مبنی نہ ہو، للہیت پہ مبنی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو، تو بندگی ہو ہی نہیں سکتی، وہ مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ بندگی اللہ کی تبھی ہوگی جبکہ وہ 100% صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، تو اسی اخلاص کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی اخلاص کا ہم تمام مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو حکم نبی کے لیے اللہ کی طرف سے، وہ حکم ہم سب کے لیے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سب سے پہلا مسلمان یعنی اپنی امت کا سب سے پہلا مسلمان، کیونکہ نبی کا اسلام امت کے اسلام سے مقدم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد، ایک وقفے کے بعد پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، إن إلى ربك کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ أرأيت الذي تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ أرأيت إن كان على تاکہ مستحکم ہو ایمان، روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن، آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں، ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ ہر نبی اپنی امت کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد امت اس کا کلمہ پڑھتی ہے، پھر مسلمان ہوتی ہے، تابع دار ہوتی ہے، تو نبی کا اسلام اس کی امت پر مقدم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ پہلے مسلمان ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی امت میں سب سے پہلا مسلمان۔ علی الاطلاق دنیا میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام تھا، سب اللہ کی توحید لے کر آئے تھے، تو آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے وہ بھی اللہ کے مسلمان بندے تھے، مومن بندے تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے جو ان کے متبعین تھے، ان کے امتی تھے، وہ سب بھی مسلمان تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون،
آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی کہ صرف ایک اللہ بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ تو تمام انبیاء کا دین توحید کا دین تھا، اس نقطے پر تمام انبیاء متفق تھے، آخرت کے عقیدے پر متفق تھے، نبی کی نبوت اور نبی کی پیروی لازم اور واجب ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس نقطے پر سب متفق تھے۔ دین کی فروعات میں، جزئیات میں، تفصیلات میں اختلاف تھا، لیکن توحید تمام انبیاء کا دین تھا اور تمام انبیاء مسلمان تھے۔ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ آپ علی الاطلاق دنیا کے سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں، آپ اپنی امت کے سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے وہ بھی مسلمان تھے۔ چنانچہ سورہ یونس آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، حضرت نوح نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر تم میری دعوت سے روگردانی کرتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کی، میری اجرت، میری دعوت کی اجرت، میرے عمل کا بدلہ مجھ کو میرا رب دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تابع دار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ تو حضرت نوح نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 131 132 دیکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اسلام کی شہادت دی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ کہا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام لے آؤ، اللہ کی تابع داری پر لگ جاؤ، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں تابع فرمان ہو گیا۔ اور نہ صرف خود بلکہ اس کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے ایک دین تمہارے لیے پسند کیا، دین اسلام، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے، ان کی دعا نقل کرتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 101 اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھ کو مسلمان کی موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ہمیں ملا، صالحین کے زمرے میں ہمیں شامل فرما۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء کرام مسلمان تھے اور ان کا دین بھی اسلام تھا، اللہ کی توحید کا دین تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کے بعد اسلام بطور نام کے آپ کی شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، اس سے قبل کے انبیاء کی شریعت کو ان کی طرف منسوخ کرتے، دین ابراہیم، دین نوح، دین موسیٰ، دین عیسیٰ بولے۔ اب اگر کوئی بولے اسلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بولا جائے گا، ورنہ اسلام اپنے اس معنی میں، تابع داری کے معنی میں، عمومی معنی میں، اللہ کی توحید کے معنی میں الحمدللہ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام تھا۔ تو بہرحال وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کی تفسیر ہم کر رہے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی اپنی امت کا میں پہلا مسلمان ہوں، اور ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بعد اس باب میں جو دوسری آیت ہے صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، اس آیت کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان دونوں عبادتوں کو اللہ نے اس آیت میں جمع کیا ہے، اور دونوں عبادت کو اللہ رب العالمین نے انجام دینے کی اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز اور قربانی اہم ترین عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی عبادت میں، جسمانی عبادت میں سب سے محتم بالشان، سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت میں اہم عبادت، سب سے اہم عبادت قربانی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز اپنے آپ میں صرف ایک بندگی نہیں ہے، بہت سی بندگیوں کا مجموعہ ہے۔ آدمی اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے، اس کے سامنے تواضع، ذلت، عاجزی، فروتنی اختیار کرتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے ثواب کی، رحمت کی، جنت کی، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ واحد پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی یہ بندگی بجا لاتا ہے۔ پھر اس میں تکبیر، تسمیع، تحمید، جس کا ذکر آپ نے سنا، قیام، رکوع، سب کی سب چیزیں عبادت ہیں، اول سے لے کر آخر تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر جا کر ختم ہوتی ہے، پورا ایکشن نماز کے اندر عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی،
یہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن اور قوت یقین اور اطمینان قلب اور اللہ کے وعدے پر یقین کی دلیل ہے۔ ایک آدمی قربانی کرتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک سے زیادہ قربانی کرتا ہے، جانور پالتا ہے یا قیمتی توانا تندرست جانور خریدتا ہے، ہزاروں لاکھ روپے اس پہ خرچ کرتا ہے، اسے اللہ سے حسن ظن ہے، کامل یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جانور خریدا ہے، اپنی قیمت اپنا پیسہ لگایا، اپنی گاڑی کمائی لگائی ہے، تو اسے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بندگی کو قبول فرما کر ہمیں مال و دولت سے نوازے گا، اس کے وعدے پر اس کو یقین ہے۔ برخلاف اہل کبر کے کہ اہل کبر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور اسی طریقے سے جن کو مال سے بے پناہ محبت ہوتی ہے وہ قربانی نہیں کرتے، مال کی محبت میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ان دونوں عبادت کی بجا آوری کا حکم فرمایا ہے۔ اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، نہ صرف 5 وقت کی فرض نمازیں بلکہ اس کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام کرتے تھے، دیر رات تک تہجد میں کھڑے رہتے، آپ کے پائے مبارک ورم کر جاتے تھے، اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے۔ کہا اسی لیے تو میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ انعام اکرام اس کا مجھ پر ہے، تو اس کی نعمت کے حساب سے شکر گزاری کرنی چاہیے ہم کو، اسے تو میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور قربانی بھی آپ کثرت سے کرتے تھے، ہر سال 2 چتکبرے میڈھے موٹے تازے سنگوں والے قیمتی جانور کرتے تھے۔ اور جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج جو آپ کا آخری اور پہلا حج دونوں ہی ہے، وداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں امت کو الوداع کہا کہ لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، دنیا سے رخصتی کا ایک اشارہ دے رہے ہیں۔ تو اس سال آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، تو آپ کثیر الصلاۃ بھی تھے اور کثیر الذبح بھی تھے، بہت زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ زبردست عبادت ہے۔ لہذا ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا تقرب کے لیے، تعظیم کے لیے یہ عبادت ہے، اور عبادت پر صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، ایک بکرا ذبح کرتا ہے، ایک معمولی پرندہ ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، اس کی رضا و خوشنودی کے لیے، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، فصلے میں جو فا ہے یہ سببیہ ہے، کس سبب سے آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر حوض کوثر یا کوثر سے مراد خیر کثیر سے آپ کو نوازا، خیر کثیر ہر طرح کی بھلائی سے آپ کو نوازا۔ اور حوض کوثر اگر مراد ہے تو وہ بھی ایک خاص حوض ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اپنی امت کے متبعین کو، متبعین شریعت کو، متبعین سنت کو، جو بدعت سے دور بھاگتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی حوض کوثر کا جام دے کے، بدعتیوں کو دھکے دیے جائیں گے، وہاں سے قریب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اے اللہ کے نبی، چونکہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، اور جو ایک گلاس پی لے، ایک جام پی لے، وہ قیامت کے 50,000 سال کے لمبے دن میں کبھی پیاسا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیرابی نصیب کرے۔ تو یہ جو ہم نے عظیم نعمت آپ کو دی ہے، اس کے شکرانے میں اللہ فرماتا ہے فصل، پس تو چونکہ آپ کو ہم نے حوض کوثر دیا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے اور مال اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، جانور خرید کر اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے اور اس میں مخالفت نہ کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کثیر الصلاۃ بنائے اور کثیر الذبح بنائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بندگیوں کو نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، جانور ذبح کرنے کی شکل میں ہو، کوئی بھی عبادت، ہر قول، ہر فعل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، تمام بندگیوں کو اللہ رب العالمین ہم سے اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دلائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله الله يا ربي يا الله
الله